بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفد اللہ ثلاثۃ الغازی والحاج والمعتمر، رواہ النسائی۔ محترم حضرات، سنن نسائی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین لوگ اللہ کے مہمان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سب سے پہلا شخص اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکلنے والا غازی مجاہد، اور دوسرے نمبر پر آپ نے کہا والحاج، سفر حج پر نکلنے والا آدمی جو بیت اللہ کے حج کے لیے روانہ ہوتا ہے، وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ اور تیسرے معتمر، عمرے کے لیے جانے والا۔ ظاہر ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی مہمان آتا ہے تو ہر شخص اپنی طاقت کے مطابق اپنے مہمان کی عزت اور تکریم کرتا ہے، اسے کوئی بھی تکلیف نہیں ہونے دیتا۔ ظاہر ہے کہ حج اور عمرے کے لیے جانے والے لوگ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ہر قدم پر مدد کرتا ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، ان کی تکریم فرماتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ حج عمرہ سے آنے والے تمام احباب، جتنے بھی حاجی آتے ہیں یا عمرے کے سفر سے آتے ہیں، تو اپنے سفر کے واقعات میں، تجربات میں ایسے ایسے واقعے سناتے ہیں کہ مجھے امید ہی نہیں تھی، فلاں سے ملاقات ہو گئی، میرا سفر بالکل آسان ہو گیا، میرے لیے یہ آسانی ہوئی، مجھے اللہ کی طرف سے یہ مدد حاصل ہوئی۔ صرف آسانیاں اور مدد کی ہی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ سفر پر جانے سے پہلے وہ بہت پریشان رہتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہاں کیسے ارکان ادا کریں گے، اس بھیڑ بھاڑ میں کیا ہوگا، بہت سارے سوالات ان کے ذہن میں گھومتے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں۔ لیکن حج سے آنے کے بعد بہت خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ ہر حاجی اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے، آسانیاں ہی بیان کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آسانی ہوتی، اللہ کی مدد ہوتی ہے، اس لیے کہ آدمی اس اہم مقام پر گیا ہے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے کہ وہ اللہ کا مہمان ہے۔ عام طور پر وہاں کے مقامی لوگ حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں اور اپنی طاقت کے مطابق، خاص طور پر یوم عرفہ کو لوگ حاجیوں کو بہت کچھ نوازتے ہیں، ان کی خدمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسا اوقات حاجی صاحب پوچھتے ہیں اور ان کے تحفوں کو لینے میں جھجکتے ہیں کہ شاید یہ صدقہ اور زکوٰۃ سے کچھ بانٹ رہے ہیں۔ کئی بار ایسا ہوا کہ وہ باقاعدہ بولتے ہیں کہ آپ اللہ کے مہمان ہیں، ہمارے مہمان ہیں، ہم آپ کو صدقہ اور زکوٰۃ کھلائیں گے، آپ بے فکر رہیے، ہم اپنا پاکیزہ مال خرچ کر رہے ہیں آپ کے اوپر، یہ صدقہ اور زکوٰۃ آپ کو نہیں کھلا رہے۔ تو یہ بہت بڑی سعادت، بہت بڑا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں طاقت دیا ہے تو ہمیں اس گھر کی زیارت زندگی میں ایک بار ضرور کرنا چاہیے، اگر مالی طاقت ہے، جسمانی طاقت ہے۔ اور اس کے اخروی بھی بہت سارے فائدے ہیں، آدمی گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے قبول اسلام کے وقت کہا تھا، اما علمت یا عمر
ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا وان الحج یہدم ما کان قبلہ. جب آدمی اسلام قبول کرتا ہے تو اسلام قبول کرنے سے پہلے کفر کے زمانے میں جو بھی گناہ کیا تھا سب معاف ہو جاتا ہے. ہجرت کرنے سے پہلے کے گناہ سب معاف ہو جاتے ہیں, اور حج کرنے سے بھی آدمی کے پہلے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت میں کہا کہ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ. آدمی گناہوں سے کیسے پاک صاف ہو جاتا ہے؟ آپ نے اس کی مثال دے کر کے کہا کہ اگر وہ شخص اللہ کے لیے حج کر رہا ہے, وہ مخلص ہے, اس کے عمل میں اخلاص ہے, اور دوران حج اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا, کوئی شہوانی حرکت نہیں کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ گناہوں سے ایسے ہی پاک صاف ہو جاتا ہے گویا کہ وہ اس کی ماں نے آج اس کو جنم دیا, آج ہی وہ پیدا ہوا ہے, بالکل گناہوں سے پاک. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حج کا بدلہ, حج مبرور کی سعادت اگر حاصل ہو گئی تو حج مبرور کا بدلہ جنت ہی ہے. سے بخاری کی روایت ہے العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. ایک عمرہ کرنے سے دوسرے عمرہ کے درمیان جو بھی گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں, کفارہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آدمی حج کے لیے گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو حج مبرور کی سعادت سے نوازا تو حج مبرور کا بدلہ جنت ہی ہے. حج مبرور وہ حج جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے, اور جس حج میں انسان سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوا ہو. اور محدثین نے حج مبرور کی علامت یہ بیان کی ہے کہ آدمی کے حج سے پہلے اور حج سے آنے کے بعد کی زندگی میں واضح فرق نظر آئے, آدمی اپنی زندگی میں تبدیلی لے آئے. پہلے نماز روزے کا وہ پابند نہیں تھا, حج سے آنے کے بعد نماز روزے کی پابندی کرتا ہے, فرائض کے ساتھ سنن و نوافل کی بھی پابندی کرتا ہے. پہلے وہ حج سے پہلے کسی حرام کمائی میں ملوث تھا, حج کرنے گیا, اللہ نے اس کو توفیق دی اور وہ آتے ہی اپنی حرام کمائی کو چھوڑ دیا. تو اس طریقے سے اس کی زندگی میں واضح تبدیلی نظر آئے کہ آدمی حج سے پہلے کچھ تھا, حج کے بعد اس کی زندگی سنور گئی ہے. وہ اپنی کوتاہیوں کو, اپنی خامیوں کو, اپنی کمیوں کو اس نے دور کر دیا ہے. یہ واضح علامت ہے کہ اس کا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے. ورنہ ایسے حاجیوں کی بھی کمی نہیں ہے کہ جن کی زندگی اور بگڑ بھی جاتی ہے اور سست ہو جاتے ہیں. وہ اس غلط فہمی میں آ جاتے ہیں کہ اب تو ہمارا سب صاف ہو گیا ہے, اب سب معاف ہو گیا ہے, کچھ بھی کرو اب چلتا. اور اسی گمان میں کچھ لوگ حج لیٹ سے کرتے ہیں تاکہ ذرا ایک دم آخر میں جائیں گے, تاکہ پاک صاف ہو کر سیدھے چلے جائیں گے. یہ سب غلط فہمیاں ہیں جسے ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے. اور جیسے ہی ہم پر حج فرض ہو, اللہ نے ہم کو طاقت دی, اس فریضے کی ادائیگی میں ہمیں جلدی کرنا چاہیے تاکہ یہ مبارک عمل اور یہ فضیلت ہم حاصل کر لیں اپنی زندگی میں. اور جب رب العالمین سے ہماری ملاقات ہو تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہے کہ حج مبرور کا بدلہ جنت ہی ہے, ہم اس سعادت کو حاصل کر سکیں. اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے. جو بھی مسلمان مرد و خواتین حج کا سچا نیک ارادہ اپنے دل میں رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اور جو لوگ طاقت رکھتے ہیں, اللہ ان کے لیے توفیق دے کہ وہ اس فریضے کی ادائیگی میں جلدی کریں. اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. آمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.